پارا چنار سے بھارتی شہری کی گرفتاری۔ پاکستان میں بھارت نے ایک دفعہ پھر سے جاسوسی کا نیٹ ورک پھیلانا شروع کر دیا ہے۔ اب کی بار پاکستان کے حساس ترین علاقے پارا چنار کو بھارت نے منتخب کیا ہے۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے میڈیا سے گفتگو میں بتایا کہ بھارتی شہری رام بہار افغانستان کے راستے پاکستان میں داخل ہوا، جسے پارا چنار ایئرپورٹ سے گرفتار کیا گیا۔ سیکیورٹی حکام کے مطابق رام بہار کا تعلق بھارتی ریاست گجرات سے ہے اور وہ صرف اپنی علاقائی زبان بولتا ہے۔ حکام نے مزید بتایا کہ جب اسے گرفتار کیا گیا تو اس کے پاس سے کوئی شناختی دستاویزات برآمد نہیں ہوئی۔ رام بہار کی عمر 35 سے 36 سال بتائی جاتی ہے۔ واضح ہے کہ یہ کوئی پہلا بھارتی جاسوس نہیں، بلکہ اس سے پہلے بھی کئی بھارتی جاسوس پاکستان سے گرفتار کیے جا چکے ہیں۔ پاکستان میں پچھلے 4 اشروں میں 1 درجن سے زائد بھارتی جاسوسوں کو سزا ہوئی، جن میں بعض کو موت کی سزا سنائی گئی، لیکن ان کی سزا پر کبھی عمل درآمد نہیں ہوا۔ بھارتی جاسوسوں میں ایک مشہور نام کلبھوشن یادیو کا ہے، جو ایران کے راستے پاکستان میں دہشت گردانہ کارروائیوں کا نیٹ ورک چلا رہا تھا۔ اسی طرح بھارتی جاسوسوں میں ایک سربجیت سنگھ ہے۔ سربجیت سنگھ کو پاکستان کے خفیہ اداروں نے اگست 1990 میں گرفتار کیا۔ سربجیت سنگھ بھی پاکستان میں دہشت گردانہ کارروائیوں میں ملوث پایا گیا۔ پاکستان نے سربجیت سنگھ کے خلاف فیصل آباد، ملتان اور لاہور میں دھماکوں کے الزامات میں مقدمہ چلایا اور اسے موت کی سزا سنائی گئی۔ سربجیت سنگھ 2013 میں کوٹ لکھپت جیل میں قیدیوں کے ایک حملے میں زخمی ہوئے اور جانبر نہ ہو سکے۔ سربجیت سنگھ کی لاش کو انڈیا کے حوالے کیا گیا اور انڈیا کی حکومت نے سربجیت سنگھ کو سرکاری اعزازات کے ساتھ دفن کیا۔ بھارتی جاسوسوں میں ایک دوسرا نام کشمیر سنگھ کا ہے۔ کشمیر سنگھ 1973 میں پاکستان میں جاسوسی کے الزام میں گرفتار ہوئے اور جب پاکستان کی جیلوں میں 35 برس گزارنے کے بعد انہیں 2008 میں رہا کیا گیا تو انڈیا میں ان کا شاندار خیر مقدم کیا گیا۔ پاکستان میں موجودگی کے دوران کشمیر سنگھ نے ہمیشہ اپنے آپ کو بے قصور قرار دیا، لیکن بھارتی سرزمین پر پہنچتے ہی انہوں نے اعتراف کیا کہ وہ جاسوسی کے لیے پاکستان گئے تھے۔ اسی طرح بھارتی جاسوسوں میں ایک اور نام رویندرا کوشک کا ہے۔ رویندرا کوشک ایک ایسے بھارتی جاسوس تھے جو 25 برس تک پاکستان میں رہے۔ رویندرا کوشک راجستھان میں پیدا ہوئے۔ جب انہیں بھارتی اداروں نے بھرتی کیا تو وہ ایک تھیٹر آرٹسٹ تھے۔ اردو زبان اور مذہب اسلام کے بارے میں خصوصی تعلیم کے بعد انڈیا نے انہیں نبی احمد شاکر کے نام سے پاکستان بھیجا۔ پاکستان بھیجے جانے سے پہلے انہوں نے ختنے بھی کروا لیے۔ وہ نہ صرف بہت کامیابی سے کراچی یونیورسٹی میں داخلہ حاصل کرنے میں کامیاب رہے، بلکہ انہوں نے پاکستان میں شادی بھی کی اور ان کا بچہ بھی پیدا ہوا۔ کراچی یونیورسٹی سے قانون کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ پاکستانی فوج میں بطور کلرک بھرتی ہوئے اور پھر ترقی کرتے ہوئے کمیشن آفیسر بن گئے، پھر ترقی کرتے ہوئے میجر کے عہدے تک بھی پہنچے۔ رویندرا کوشک کی گرفتاری ایک اور بھارتی جاسوس کی گرفتاری کے بعد عمل میں آئی، جسے خصوصی طور پر میجر رویندرا کے ساتھ رابطے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ رویندرا کوشک کی گرفتاری کے بعد انہیں پاکستان کی مختلف جیلوں میں 16 برس تک قید رکھا گیا۔ بعد ازاں 2001 میں ان کی موت جیل میں ہوئی۔ بھارتی جاسوسوں میں ایک اور نام سرجیت سنگھ کا ہے۔ سرجیت سنگھ نے 30 برس پاکستانی جیلوں میں گزارے۔ سرجیت سنگھ کو 2012 میں لاہور کی کوٹ لکھپت جیل سے رہا کیا گیا۔ سرجیت سنگھ نے اپنی رہائی کے بعد کہا کہ بھارتی حکومت ان کی غیر موجودگی میں ان کے خاندان کو ماہانہ پنشن ادا کرتی تھی، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ را کے ایجنٹ تھے اور وہ گرفتاری سے پہلے 85 بار پاکستان کا دورہ کر چکے تھے۔ ان دوروں کے دوران انہوں نے پاکستان سے خفیہ معلومات چرا کر بھارت بھیجی۔ بھارتی جاسوسوں میں ایک اور نام گربخش رام کا ہے۔ گربخش رام کو 1990 میں اس وقت گرفتار کیا گیا جب وہ کئی برس پاکستان میں گزارنے کے بعد واپس انڈیا جا رہے تھے۔
لیکن پاکستان کے خفیہ اداروں نے انہیں پکڑ لیا۔ گربخش رام کو 2006 میں 19 دوسرے بھارتی قیدیوں کے ہمراہ کوٹ لکھپت جیل سے رہائی ملی۔ گربخش رام پاکستان میں شوکت علی کے نام سے جانے جاتے تھے۔ 18 برس تک پاکستانی جیلوں میں رہے۔ اسی طرح بھارتی جاسوسوں میں ایک اور نام ونود ثانی کا ہے۔ ونود ثانی 1977 میں پاکستان میں گرفتار ہوئے اور 11 برس پاکستانی جیلوں میں گزارنے کے بعد انہیں 1988 میں رہائی ملی۔ ونود ثانی نے رہائی کے بعد انڈیا میں سابق جاسوسوں کی فلاح کے لیے ایک تنظیم بھی بنائی۔ پاکستان میں بھیجے جانے والے بھارتی جاسوسوں کا سب سے بڑا مقصد پاکستان کے امن و امان کی صورتحال کو خراب کرنا اور پاکستان میں دہشت گردانہ کارروائیوں میں پاکستانی عوام کو اور پاکستانی اداروں کو نقصان پہنچانا ہے۔ پر ظلم کے خلاف پہلی آواز، مثال اردو۔